ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور سامعات، الحمدللہ ہمارا دروس کا یہ سلسلہ جو عقیدے پر مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ جاری ہے۔ اور گزشتہ سلسلے میں، گزشتہ درس میں ہم نے جو کتاب ہمارے پاس ہم نے متعین کی ہے، الاصول الثلاثہ، اس کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 نصیحتوں کو ذکر کیا کہ 3 باتوں کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جاننا، پھر ہمارا رازق کون ہے وہ جاننا، پھر اس کے بعد ایک مومن بندے کے غیر مسلم سے کیا تعلقات ہو سکتے ہیں اور کیسے تعلقات ہو سکتے ہیں، اس تعلق سے چند وضاحتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ ان تمام وضاحتوں کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا پیغام، بلکہ یوں سمجھیے کہ ہماری زندگیوں کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد کو ذکر کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو سب سے بڑا حکم بندوں کے لیے ہے وہ توحید کا ہے۔ سب سے بڑا حکم، کیونکہ حقوق دیکھیے بہت سارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حقوق، عبادتیں یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے حقوق۔ اس کے علاوہ حقوق میں اگر ہم بات کریں گے تو جانداروں کے، اور جانداروں میں انسانوں کے بھی حقوق، والدین کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اڑوس پڑوس کے حقوق، حقوق بہت سارے ہیں، لیکن تمام حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور ان تمام حقوق میں سے بھی توحید کا حق یہ سب سے بڑا حق ہے، اور اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا اور ہمیں اور آپ کو دیا۔ اور وہیں پر یہ بھی بات واضح بیان فرما دی، یہ بھی بات ذکر کر دی کہ اس دنیا کے اندر یا پھر ایک مسلمان پر سب سے بڑی ممانعت، سب سے بڑی چیز جس سے روکا گیا وہ ہے شرک۔ توحید کے مقابل میں، توحید کے بعد اس کے مقابل میں جو چیز آتی ہے وہ شرک۔ تو سب سے بڑا حکم ہمیں جو دیا گیا وہ توحید کا ہے، اور سب سے بڑی ممانعت اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی نافرمانی جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ ہے شرک۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ بات جانیں گے کہ توحید کس کو کہا جاتا ہے اور شرک کس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ توحید کا ایک واضح تصور ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ بعض باتیں ہم توحید کے تعلق سے اپنے ذہنوں میں لیے ہوتے ہیں، لیکن توحید کا وہ مکمل مفہوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انجانے طور پر یا کم علمی میں، نادانستہ طور پر بہت سارے ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں جن کا تعلق توحید کے خلاف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ شرک اکبر اور شرک اصغر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے توحید کی وضاحت انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی، پھر اس کے بعد شرک کے بارے میں بھی آپ کے سامنے وضاحت ہوگی کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے معزز سامعین کرام، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور اسلام جو کلمہ توحید کو اقرار دل سے یقین کرتے ہوئے زبان سے جب اس کا اقرار ہم کرتے ہیں تو اس وقت اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اس کو ہم اسلام سے باہر کر سکیں، چاہے وہ کتنا بڑا اپنی جگہ پر عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ اپنی جگہ پر اپنے آپ کو کتنا بڑا موحد کیوں نہ سمجھتا ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو بغیر دلیل کے اور بغیر حجت کے اس کو اسلام سے باہر کر دے، نہیں۔ اور شرک کے تعلق سے ہوا یہی، ماضی میں بھی یعنی کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گمراہ فرقہ ایسا نکلا جو بات بات پر کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر کر دیتا، وہ اسلام سے اس کو خارج کر دیتا۔ انہی کو ہم عقائد کی کتابوں میں، دیگر جو کتب اسلام کی جو کتابیں ہیں، دین کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ہم خوارج کے نام سے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو شرک کا واضح تصور کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے درس میں آئے گی۔ تو جیسے آپ کے سامنے بتایا گیا سب سے بڑا حکم توحید کا ہے، تو توحید کا معنی کیا ہے؟
میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، یہاں پر جو بھی بھائی ہمارے موجود ہیں، توحید کا معنی اگر کوئی بتا دیں تو یقیناً خوشی ہوگی کہ ہاں الحمدللہ توحید کے تعلق سے، چونکہ عقیدہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کو جانے بغیر ہم اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہمیں توحید کے تعلق سے جاننے کا۔ تو توحید کا کیا معنی ہے، یا پھر بحیثیت مسلمان ہم نے توحید کا کیا مفہوم سمجھ رکھا ہے، اگر کوئی اس کی وضاحت کر دیں، کوئی بھی ایک شخص، کوئی جیسے بھی ہو، آدھا مفہوم یا پھر مکمل جیسے بھی ہو انشاءاللہ۔ احسنت، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، ہمارے عبد الودود بھائی نے صحیح جواب دیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں اس کو ایک جاننا۔ سوال یہ ہے کہ ربوبیت کس کو بولتے ہیں؟ ربوبیت کس کو کہا جاتا ہے؟ احسنت، ماشاءاللہ۔ عبد الودود بھائی کیا علاوہ، عبد الودود بھائی سے کوئی جواب نہیں چاہیے، ماشاءاللہ، عبد الودود بھائی کامیاب ہے الحمدللہ۔ جی جی انشاءاللہ، بچے بھی جواب دے سکتے ہیں بالکل۔ آپ لوگ کبھی توحید کے بارے میں سنے نہیں، پڑھے نہیں؟ توحید ربوبیت، دیکھیے توحید کا معنی، توحید یہ عربی لفظ اگر آپ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے اس کے معنی، تو اس کے معنی آتے ہیں وحد یوحد توحیدن کے معنی آتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ایک بنانا، ایک جاننا، ایک ماننا۔ اگر ہم دین کے اندر توحید کا معنی دیکھیں گے تو اہل علم نے اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعریف کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو الوہیت میں، اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو ایک جاننا۔ آسان الفاظ کو میں اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اقوال میں، اقوال کس کو بولتے ہیں؟ بات چیت، گفتگو۔ اللہ رب العالمین گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال، افعال، کام، اس کو ایک جاننا، اس میں اللہ رب العالمین کے جو بھی کام ہیں، اللہ رب العالمین کے جو بھی باتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے عبد الودود بھائی نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اس کو ایک جاننا۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، کھلانے والا، یہ ساری چیز تو کام ہی تو ہیں۔ بارش برساتا ہے کون؟ بارش برسانا ایک کام، یقیناً کام ہے۔ یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ کس کے فیصلے سے ہوتا ہے؟ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اولاد دینا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ کسی کو زندگی، لمبی عمر عطا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اگر کسی کو مارنا ہو، کسی کو اس دنیا سے ختم کرنا ہو، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ جب یہ تصور اور یہ یقین ہمارے ذہنوں میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت پر ہمارا ایمان ہے، ربوبیت کو ہم نے اپنایا ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، کہا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق اس دنیا کے اندر، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، انسان ہو، جانور ہو، ہر چیز کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تمام پورے جہان آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ خالق اللہ رب العالمین ہوا تو مالک بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہیں تو فیصلے کس کے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے۔ جو بھی ہمارے تعلق سے اس دنیا کے اندر احکامات ہم کو جو دینے والے ہیں وہ کس کے احکامات ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں ایک جاننا، ایک ماننا، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں جی۔ لیکن یہاں پر چند وضاحتیں میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے مثال کے طور پر، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ اولاد کے لیے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار کے پاس جاتے ہیں، کہیں کسی درخت کے پاس جا کر وہاں پر داغا باندھ لیتے ہیں، یا پھر کسی حضرت کے پاس چلے جاتے ہیں، ولی کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اولاد دے دیجئے۔ اب یہاں پر خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاصیت کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ رب العالمین کی خاصیت میں شریک کر رہا ہے، تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے۔ جو خاصیت اللہ کی، رزق دینے والے کون ہیں ہم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ۔ دیکھیے دنیا کا بھی یہی اصول ہم جانتے ہیں، آپ جس کے پاس کام کرتے ہیں وہی آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے پلاتے، آپ کو جو بھی دینا ہے آپ کا وہ کرتے ہیں جی۔ لیکن کیا آپ کے دوسرے کوئی آپ کو لا کر اٹھا کر دیتے ہیں کہ بھائی چلو لو؟ نہیں۔ تو کیا ہے یہ مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری اس دنیا کو، کائنات کو پیدا کرنے والا، اتنی بڑی جو کائنات ہے اس کا خالق، پالنہار تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے روزی کا بھی سوال ہم کو کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ہی سے کرنا چاہیے۔ دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد انسان کو شفا کون عطا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے امام ضامن باندھ لیا اور سفر پر نکل گیا، دھاگا کیا کرے گا؟ انسان کی حفاظت کرے گا۔ یا پھر کوئی تعویذ ہے، تعویذ باندھ کر گلے میں لٹکا لیا، پیر میں باندھ لیا، اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ ہم کو شیطان سے اور نظر بد سے، بری نظر سے بچائے گا، ہمیں دوسرے جو شر پسند لوگ ہیں ان سے ہماری حفاظت کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دھاگے کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دھاگے کے اندر طاقت ہے کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور فائدہ پہنچانا کس کی خصوصیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھیے انجانے میں آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، آپ ان کے گلوں میں تعویذ لٹکتا ہوا دیکھیں گے، ہاتھ پیر میں دھاگے بندھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ غیر شعوری طور پر، نادانستہ طور پر یا کم علمی کی وجہ سے عقیدے کا صحیح مفہوم ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات جو ہیں، جو کام اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ چلیے مختصر طور پر اس کو ذکر کرنے کے بعد توحید کی جو دوسری قسم بتائی جاتی ہے وہ ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کا کیا معنی ہے؟ الوہیت کا معنی ہے عبادت۔ اس کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کسی کتاب میں دیکھیں گے، اٹھا کر پڑھیں گے تو وہاں پر توحید الوہیت یا پھر توحید عبادہ کے الفاظ بھی آپ کو ملیں گے۔ توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی بھی عبادتیں ہیں جس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے یا نہیں؟ یقیناً نماز عبادت۔ تو ہماری نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ مکمل نماز ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے یا پھر اس کے اندر کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے؟ مکمل نماز ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر رکعت شروع کیے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، بازو اگر کوئی بڑے آدمی ٹہر گئے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کریں، تو ہماری نیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی، اور ہم جو ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد انا اعطینا کے ذریعے سے اپنی نمازوں کو ختم کرنے والے، لیکن جیسے ہی وہ صاحب آ کر بازو ٹھہر گئے، لمبی لمبی سورتیں ہم پڑھنے لگ گئے، لمبے لمبے رکوع ہمارے ہونے لگ گئے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ ہماری نماز خالص اللہ کے لیے ہونے کے بجائے کیا ہو گئی؟ مخلوق کے لیے بھی، مخلوق کی تعریفیں لینے کے لیے بھی ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو ہم شرک اکبر میں شامل نہیں کریں گے۔ ریاکاری اس کو کہا جاتا ہے۔ ریاکاری کی قسمیں ہیں،
بعض قسمیں شرک اکبر تک انسان کو لے جاتی ہیں اور بعض چیزیں انسان کو شرک اصغر تک لے جاتی ہیں. شرک کی وضاحت میں یہ تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بنانا، اس کو ایک جاننا، جیسے مثال کے طور پر اسی طریقے سے قربانی کرنا یہ عبادت ہے. جی ہم قربانی کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہوگا. اگر اللہ تبارک و جب یہ عبادت ہے تو عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا. اگر یہی قربانی کسی مزار کے پاس جا کر، کسی قبر کے پاس جا کر، کسی بت کے پاس جا کر وہاں پر اگر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر یہی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ شرک جو واقع ہوتا ہے عقائد میں، ربوبیت کے اندر بھی واقع ہو سکتا ہے اور الوہیت کے اندر بھی واقع ہو سکتا ہے. ہم توحید ربوبیت کو لے لیے اور کہتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک اللہ رب العالمین، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں. کیا اس سے بندہ مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا؟ نہیں. یہ عقیدہ تو مشرکین کا بھی تھا، جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مشرکین بھی اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک سمجھا کرتے تھے. لیکن یہ عقیدہ صرف توحید ربوبیت کا اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے ثابت کر لیا یا پھر عقیدہ اپنا لیا تو ہمارے ایمان کے لیے، ہماری نجات کے لیے اتنا کافی نہیں، بلکہ وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توحید الوہیت کو بھی اپنانا چاہیے. جو بھی عبادت ہماری، جو بھی عبادت کا مفہوم کیا ہے انشاءاللہ آگے آئیں گی باتیں انشاءاللہ. عبادت کس کو کہا جاتا ہے یہ بھی الگ موضوع، ورنہ لوگ عبادت کے نام پر، اپنی اچھی نیت کے نام پر عبادت کے بہت سارے طریقے اپنا لیتے ہیں. عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، بس یہ ہماری ایک الگ چیز ہے، تعظیم ہے، ہماری محبت ہے غیر اللہ کے لیے. عبادت کے مفہوم سے اس کو نکالنا چاہتے ہیں. حقیقت میں وہ شرک ہوتا ہے، لیکن شرک سے بچنے کے لیے اس کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں. اسی لیے عبادت کا کیا مفہوم ہے، اس کی کیا شرطیں ہیں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا تاکہ ہم غیر اللہ کے لیے ان چیزوں کو نہ اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہوں. دونوں فائدے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال توحید الوہیت کے معنی آپ کو بتائے گئے کہ جو کوئی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. توحید کی تیسری قسم وہ ہے توحید اسماء و صفات. اسماء یہ عربی لفظ ہے، ناموں کو اسماء کہا جاتا ہے. صفات کہتے ہیں خصوصیات کو، صفات کہتے ہیں خصوصیت. رحم کرنا ایک صفت ہے یا نہیں؟ خصوصیت ہے یا نہیں؟ یقیناً خصوصیت ہے. علم رکھنا یقیناً ایک خصوصیت ہے. ملکیت والا ہونا یقیناً یہ بھی ایک خصوصیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بھی. قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا. مختصر طور پر اس کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے قرآن مجید میں اور جو نام احادیث میں، صحیح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے سے ہم کو ملتے ہیں، اس کو ہم اللہ رب العالمین کا نام تسلیم کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کا نام اس کو ہم مانیں گے. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے اپنے لیے دو ناموں کو یہاں پر ذکر کیا، کہا کہ الرحمن یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام. اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت کا اس نے انکار کیا. اور ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کے ایک لفظ کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا مکمل قرآن کے انکار کرنے جیسا ہے، مکمل اللہ رب العالمین کے کلام کے انکار کرنے جیسا ہے. تو بہرحال اللہ کے ناموں کے تعلق سے. صفات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نام ہے اللہ رب العالمین کے نام الرحمن. رحمان کے کیا معنی ہیں؟ رحم کرنے والا. تو نام کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں اس معنی کو خصوصیت کے طور پر ہم اللہ رب العالمین کی خصوصیت اس کو ثابت کریں گے، اس کو مانیں گے. اللہ رب العالمین کی اس کو صفات کہا جاتا ہے جو خصوصیتیں ناموں کے اندر ہوتی ہیں، الفاظ کے اندر ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر الحی. حی کے کیا معنی؟
ہمیشہ باقی رہنے والی ذات، باقی رہنے والا، جی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، جب یہ خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، یہ جو خصوصیت ہے کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی۔ جب معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خصوصیت، اور ہم کو توحید کا کیا معنی بتایا گیا کہ اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی خصوصیات میں اللہ رب العالمین کو ایک بنانا، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر جو بھی پیر بزرگ جس کا انتقال ہو جاتا وہ مرتے نہیں، وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یقیناً اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر قیامت تک، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے اس مقام سے ہم اونچا بنائیں گے، یا پھر اللہ رب العالمین کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کھڑا کر دیں گے۔ نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کریں، وہ زندہ ہیں، بس پردہ کر گئے، نگاہوں کو نظر نہیں آتے، ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں وہ تشریف لاتے ہیں، اور جب ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں ہر جمعہ کے بعد تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اب دیکھیے، زندہ رہنے کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا سمجھتا ہے تو اس کا مطلب اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے اللہ کے نبی کو لا کھڑا کر دیا، العیاذ باللہ۔ اس کی دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بہت بڑا اختلاف امت میں پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ کہتے غیب کا علم تھا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی۔ کیسے دے دی جنت کی بشارت؟ غیب کا علم تھا تو اسی لیے دی۔ غیب کس کو بولتے ہیں؟ غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی کے بتائے بغیر ہمیشہ کی باتیں، جن کو بغیر کسی مشینریز کے، بغیر کسی آلات کے استعمال کیے بغیر جو از خود جس کو علم ہوتا ہے اس کو غیب کا علم کہا جاتا ہے۔ اور یہ علم کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا، بغیر اپنے آپ وہ علم آ گیا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا؟ اللہ نے علم دیا تھا۔ تو جو بھی بشارتیں اللہ کے نبی نے سنائی ہیں، یا فتنے کے تعلق سے جو باتیں، قیامت سے پہلے یہ فتنہ ہوگا، یہ ہوگا، یا آج سے پہلے امت مسلمہ سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، فرعون وغیرہ کے جو بھی واقعات احادیث میں ہم کو ملتے ہیں، یہ ساری باتوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو یہ غیب نہیں ہوا۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی محبت میں اور شان میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے العلیم، وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم، جاننے والا، یعنی کہ ہر چیز کا علم، ماضی کا علم، مستقبل کا علم، قیامت کے بعد کیا کچھ حالات ہونے والے، کون جنت میں جانے والے، کون جہنم میں جانے والے، ساری باتوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے جوڑ دیا۔ جب جوڑ دیا تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے صفات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے صفات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، اللہ تبارک و تعالی قدیر یعنی کہ قدرت والا، رازق یعنی کہ رزق عطا کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھ کو روزی روٹی میں اضافہ کر دیجئے، کسی کے مزار کے پاس جا کر، قبر کے پاس جا کر وہاں پر داغا باندھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر چادر چڑھا دوں گا، یہاں پر پھول میں لا کر ڈال دوں گا، یا پھر یہاں پر میں دھاگا باندھ دوں گا تو میری مراد پوری کر دیں گے یہ صاحب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان خصوصیات میں انسان نے کسی اور مخلوق کو اللہ کے
ساتھ شریک کر دیا تو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو توحید اور شرک کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ تو توحید کا مطلب آپ کو جو بتایا گیا، اللہ کی ربوبیت یعنی کہ جو بھی کام ہے اس دنیا کے اندر، اس کے اندر الوہیت کے اندر یعنی کہ جو بھی عبادت ہم انجام دیتے ہیں، اسماء و صفات یعنی کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بنانا، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کو اگر ہم نے اپنایا تو تب ہم مسلمان ہیں، تب ہم موحد ہیں۔ اگر ان تینوں میں کہیں پر بھی کوئی خلل ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہماری توحید میں وہاں پر خلل ہو رہا ہے۔ توحید کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد، شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا اللہ رب العالمین کی جو خاصیات ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو جوڑ لینا، کسی کو برابر بنا لینا۔ توحید کی جتنی قسمیں ہیں، شرک کی بھی اتنی ہی قسمیں۔ توحید ربوبیت ہے تو ربوبیت میں شرک واقع ہو سکتا ہے۔ الوہیت میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اگر عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے تو اس نے عبادتوں میں شرک کیا۔ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات ہیں، اگر کوئی اللہ رب العالمین کے صفات میں، ناموں میں کسی اور کو شریک کر لیا تو اس نے گویا کہ اللہ کے ناموں اور صفات میں شرک کر لیا۔ تو یہ اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں آپ کو ہو چکی ہوگی توحید کے مفہوم ہی میں، لیکن میں یہاں پر اہمیت کے ساتھ توحید شرک کی دو قسمیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا، تاکہ بہت سارے لوگ شرک کا ایک ناقص تصور یا پھر غلو والا تصور اپنے ذہنوں میں لیتے ہیں، اور بہت سارے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اسلام سے ان کو باہر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے شرک کیا مفہوم ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دیکھیے، شرک کی دو قسمیں، ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اکبر کس کو بولتے ہیں؟ شرک اکبر بڑا شرک۔ بڑے شرک سے کیا مراد ہے؟ جی ماشاء اللہ، خارج عن الملہ، یعنی کہ جو اسلام سے خارج کرنے والا ہوتا ہے، ایسا عمل، ایسا کام جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا۔ مطلب یہ کہ وہ مسلمان نہیں، جب وہ مسلمان نہیں تو اس کو ہم نہ ہمارے اپنے تعلقات اس سے جوڑیں گے، نہ ان سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نہ رحم کی دعا کر سکتے ہیں، نہ ان کو وراثت میں کوئی حصہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیر مسلم بالکل جیسے ہیں، یہ اس کا بھی معاملہ ویسے ہی ہوگا۔ شرک اکبر کا مطلب یہ کہ بڑا شرک، یعنی کہ ایسا عمل جو انسان کو اسلام سے باہر کر دے، یعنی کہ اگر کوئی جا کر کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، بڑا شرک ہے، تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا، کیا ہے یہ؟ بڑا شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسے کام ہیں جو انسان کو، ایک مسلمان کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بڑا شرک۔ اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بڑا شرک جو ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر افعال میں شرک ہوتا ہے۔ بڑا شرک کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ انسان کے اپنے افعال میں ہو سکتا ہے، انسان کے اپنے کاموں میں، جیسے قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے اس نے کیا۔ نظر اللہ کے لیے مان سکتا ہے، کسی اور کے لیے نظر مان لی اس نے کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں غیر اللہ کے لیے، فلاں مزار کے لیے، فلاں قبر والے کے لیے میں چادر کا وہاں پر چادر نچھاور کروں گا، پھول وہاں پر میں نچھاور کروں گا۔ نظر اللہ کے لیے ماننی چاہیے، یعنی کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے شرک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک جو واقع ہوتا ہے وہ عقائد میں بھی واقع ہو سکتا ہے۔ شرک خفی جس کو کہا جاتا ہے، خفیہ شرک، یعنی کہ اعمال ہم کو نظر نہیں آتے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہمارے دلوں سے ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ میری حفاظت
فلاں بزرگ کر لیں گے، میری حفاظت فلاں مزار والے کر لیں گے، یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ تعویذ وغیرہ جو باندھی جاتی ہے، یہ تعویذ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ تعویذ ہماری حفاظت کرے گی، یا پھر گھر میں کوئی تغرا وغیرہ فریم وغیرہ لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان گھر میں اب داخل نہیں ہوگا، یا پھر گھر کے آگے کوئی وہاں پر کوئی میوہ یا پھر کوئی پھل فروٹ یا کوئی ترکاری وغیرہ لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد سے یہ چیز ہماری حفاظت کرے گی، یا پھر غیر مسلموں کے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے باہر ایک شیطان کی صورت لگی ہوئی ہوتی نظر بد سے بچانے کے لیے۔ تو یہ عقائد کا اس کا تعلق ہوتا ہے، دل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے، یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے شرک خفی کے اندر ایک اور چیز جو آ جاتی ہے وہ اعتقاد، جیسے مثال کے طور پر زندگی دینا ہے، یا پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، صحت اس کو ہونی، تو صحت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ پورا یہ کہ فلاں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں حیات، العیاذ باللہ۔ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے، انسان جب علاج کراتے کراتے تھک جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے پاس ایسے تصورات اور ایسے خیالات آتے ہیں۔ اگر ہم صحت مند ہو بیٹھیں سوچیں تو ہمارا یہی خیال ہوگا کہ کون ایسا سمجھے گا، لیکن جب بات اپنے علاج اور زندگی اور موت کی آتی ہے تو وہاں پر ایک اپنے آپ کو موحد جاننے والا بندہ بھی یہ کہے گا کہ اگر کوئی غیر مسلم کے پاس یا پھر کوئی آدمی ایسا ہے اس کے تعلق سے یہ مشہور ہو کہ یہ انسان کو بچا سکتا ہے، تو پھر ہمارا تعلق، انسان کا دل اس سے معلق ہو جاتا ہے، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میری حفاظت کرنے والا، کسی بھی شر سے میری حفاظت کرنے والا، یا پھر بیماری سے میری حفاظت کرنے والا، یا پھر کوئی اور بھروسہ جس کو توکل کہا جاتا ہے، انسانوں پر توکل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے حضرت پر، شیخ پر، میرے شیخ الحدیث پر یا فلاں پر مجھے کامل یقین ہے، وہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا پھر وہ مجھے کبھی رسوا ہونے نہیں دیں گے، میں ان کا مرید ہوں تو میں ہمیشہ کامیاب۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ کو سننے میں ملیں گے، آج کل تو یوٹیوب اور وغیرہ پر ایسے واقعات، ایسے واہیات باتیں ہوتی ہیں، العیاذ باللہ۔ کیا کہا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کے ہاتھ پر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لے یا پھر ان کا مرید بن لے تو قبر کے سوالات بھی اس سے نہیں کیے جائیں گے، العیاذ باللہ۔ یا پھر اگر ان کا مرید بن جائے تو پھر عذاب، وہ اس کا جنت کا ٹکٹ گویا کہ اس کو مل گیا۔ سبحان اللہ، کہاں سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہاں سے یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں؟ اللہ رب العالمین، آج دنیا میں دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، اگر کسی مزار والے کے پاس جائیں، کسی بھی درگاہ پر جائیں، وہاں پر جا کر دعائیں مانگتے، منت مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، بلکہ طاقت ان کو کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ڈائریکٹ ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جائے تو ہم کھلم کھلا مشرک ٹھہریں گے، ہمارا یہ کام شرک والا ٹھہرے گا، لیکن اسی لیے اس کو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے، اس بندے کے بجائے اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ اگر ہم جاتے ہیں کسی سے کہتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، وہ اپنے اختیار سے ہماری مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا برہان لہ بھی، لا برہان لہ بھی، اس کا قرآن مجید میں یا پھر احادیث میں کہیں پر بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کہاں پر اس کی ہم کو دلیل مل گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے باحیات زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی تمام قریبی لوگوں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، خاندان والوں کو بلایا، قریش کے جتنے بھی لوگ ہیں، مکہ والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عمل کر لو، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عمل کر لو۔ اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ سے کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتی ہو تو عمل کر لو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ابھی پوچھ لو، میری استطاعت کے مطابق میں تم کو دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن قیامت کے دن ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ تمہارا باپ نبی تھا، اللہ کے پاس قربت والا تھا تو تمہیں تمہارا باپ نبی، یعنی کہ میں تمہارے کوئی کام آؤں گا، ہرگز یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آپ جانتے ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اپنی زندگی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تڑپ اٹھے، گئے ان کے پاس، کہا کہ یا عمی کلمتن قل لا الہ الا اللہ کلمتن احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ کہہ دیجئے آپ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں آپ کی سفارش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین دیکھو میرے چچا نے کلمہ تو پڑھ لیا۔ ہدایت دے سکے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی نہیں، قریبی اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب، جن کے احسانات اس دنیا کے اندر بھی تھے، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریبی خلیل ہیں، سب سے اونچا مقام کس کا؟ اللہ کے نبی کا، لیکن اس کے باوجود اپنے قریبی، اپنے چچا کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ تو کوئی پیر ولی بزرگ جس کو ہم نے بنا لیا، انسانوں نے بنا لیا، کہ اللہ نے کسی کو ولی بنایا، کہا کہ قرآن مجید میں کہا کہ دیکھو یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی، کسی کو کہا گیا؟ کہیں پر ہم کو تذکرہ ملتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں کہیں پر ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ کہیں پر اس کا ہم کو تذکرہ نہیں ملتا۔ تو پھر یہ مزارات، یہ قبریں، یہ جو شرک اور بدعات کے کام ہیں امت میں کہاں سے آئے؟ یقیناً یہ شیطان نے راستہ بنایا اور محبت، غلو اس کے اندر انسان کو مبتلا کیا اور وہیں سے شرک کے دروازے کو کھول دیا۔ یہ ایک خلیل کا معاملہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسرے خلیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ احسن، حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری یا پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کا جو باپ ہے، ان کے جو والد ہیں، بالکل پریشانی کی حالت میں، ذلیل اور رسوائی ان کے چہرے پر تھی، بڑے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ پروردگارہ تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اور آج میرے والد پر یہ حالت طاری ہے، میرے والد پر یہ سیاہی طاری، پروردگارہ میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ میرے والد کو شفا دے دے، میرے والد کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے، مجھے اجازت دے دے سفارش کرنے کی، ان کی مغفرت کر دے۔ اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرک سے اس کے لیے حق میں یہ کوئی مغفرت کریں یا پھر اس کے حق میں سفارش کریں۔ یہ گفتگو ہوتے رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے ابراہیم اپنے نیچے تو دیکھو۔ نیچے دیکھتے ہیں تو ایک بدصورت شکل کے جانور کی شکل میں ان کو بنایا جاتا ہے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نہ اس دنیا میں ایک خلیل نے اپنے چچا کی کوئی مدد کر سکی، نہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی کوئی مدد کر سکی۔ تو معلوم یہ ہوا ان سے دونوں سے بڑھ کر کون ولی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کون؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جب یہ لوگ اپنے قریبی لوگوں کے کام نہیں آ سکے تو پھر دوسرے جو لوگ کسی کے بھی مرید بن جاتے ہیں، کہ مجاوروں کے یہ بن جاتے ہیں، تو کیا وہ ہماری حفاظت کر پائیں گے؟ کیا وہ امت کو، قوم کو بچا پائیں گے؟ بس یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ انسان مسلمانوں کے عقائد سے کھیلا جاتا ہے۔ بندے کو اپنے عقیدے کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہر انسان کی اپنی اپنی صحت ہوتی ہے، دیکھیے کیسے انسان کو شیطان غافل کر دیتا ہے۔ میری صحت، اگر چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اگر تھوڑا بہت اگر اس کو شعور ہو، بات چیت کر سکتا ہے، اس کو بھی فکر ہوتی، اگر کچھ درد ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اپنے والدین سے آ کر کہتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مجھ کو کوئی دوائی دے دو، کہیں پر کچھ زخم لگ جاتا ہے تو یہاں پر مجھے پٹی باندھ دو، بینڈیڈ لگا دو، کوئی بخار کی دوا دے دو۔ بہت سارے بچے یہ بھی کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی صحت کی فکر ہوتی، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری صحتوں سے بڑھ کر، ہماری زندگیوں سے بڑھ کر سب سے اہم معاملہ ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ عقیدے کا معاملہ ہے۔ کیا ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کوئی یقین اور کوئی تصور اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھتے ہیں یا پھر اس کو لے کر چلتے ہیں، اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں اس پر۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا کوئی ثبوت ہم کو ملتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا؟ کبھی کوئی بات لوگ سمجھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ عقائد، چلیے الحمدللہ اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے عقائد الحمدللہ ان تمام شرکیہ اعمال سے محفوظ رہیں گے، ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر ثابت قدم رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ لیکن اگر عقائد سے ہٹ کر بھی
جو عبادات یا پھر معاملات ہوتے ہیں، معاملات کے اندر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے؟ کیا انسان سوچتا ہے اس تعلق سے؟ حالانکہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی میری نمازیں یعنی کہ عبادت، و نسکی میری قربانیاں یعنی کہ مالی عبادت اور بدنی عبادت، جسمانی عبادت، و محیایا و مماتی اور میری مکمل زندگی یعنی کہ عبادتوں کے علاوہ بھی انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، جو گزارتا ہے، وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ ساری عبادت، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زندگی تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے، ان احکامات میں ہم سے خلل واقع ہوتا ہے، ہم اس کے تعلق سے سستی کا شکار ہوتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہوتا ہے، شرک خفی اس کو بولتے ہیں، اعمال میں نہیں ہوتا، عقائد میں ہوتا ہے، خیالات، دل کے ذریعے سے بھی شرک واقع ہو سکتا ہے۔ اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، تو چلیے شرک کا جو دوسرا مفہوم ہے، شرک اصغر، شرک اصغر یعنی کہ چھوٹا شرک، ان دو شرکوں کو سمجھنا بہت ضروری، ان دو شرکوں کو سمجھنا بہت ضروری، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر وہاں پر بہت گڑبڑی ہو جائے گی، خلط ملط ہو جائے گا، اور خوارج کے نقش قدم پر انسان چلنے لگے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا فالو کرنے والا، اس کا متبع کہتے ہیں، لیکن اس کی ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت بڑے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو، پہلے شرک اصغر کی تعریف یا پھر اس کا مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد ایک مثال دوں گا۔ دیکھیے، شرک اصغر کہتے ہیں کہ ایسا عمل جو انسان کو اسلام سے باہر نہیں کرتا، لیکن وہ ایک راستہ ہوتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا راستہ کہ جس کے ذریعے سے انسان شرک اکبر تک پہنچ سکتا ہے، اس راستے کو کیا کہا جائے گا؟ شرک اصغر کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی، مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اب یہاں پر حدیث میں شرک کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے؟ جی نہیں، ہم نے تعریف کیا کی شرک اصغر کی، کہ ایسا عمل جو انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے۔ اب غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکا، غیر اللہ کے اندر والدین کی بھی آ جاتے ہیں، والدین کی قسم نہیں کھا سکتے، غیر اللہ کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہیں، اولاد کی قسم بھی نہیں کھا جا سکتی، غیر اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سارے لوگ غیر اللہ ہیں، یعنی کہ قسم کھائی جا سکتی ہے تو اللہ اور اس کے صفات، اللہ کے ناموں کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھایا جا سکتا۔ اگر کھا رہا ہے کوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اور یہاں پر شرک سے مراد کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر مراد ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ دنیا میں جب بندہ، ایک مثال دیتا ہوں، اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے اور سامنے والا اس پر یقین بھی کرتا ہے کہ بھائی اپنے بچے کی قسم کھا رہا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اپنے والد کی قسم کھا رہا، والدہ کی قسم کھا رہا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ، اولاد یا پھر والدین قسم کھانے کے والے کے پاس سب سے عزیز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کا قسم کھانے والا گویا کہ اس تصور کے ساتھ قسم کھاتا ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، دنیا میں میرے پاس اس بچے سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں ہے، والدین کے علاوہ میں والدین کی قسم کھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ والدین سے بڑھ کر کسی کی محبت میرے دل میں نہیں، سب سے بڑا مقام رکھنے والے یہ والدین۔ آج والدین کے لیے قسم کھا رہا ہے، کل اسی والدین کے لیے وہ شرک میں بھی مبتلا ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور والدین کے حقوق کو ٹکرائیں گے تو وہاں پر والدین کے لیے وہ بندہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے حق کو چھوڑ دے گا۔ بہت سارے لوگ جن کو اسلام کی حقانیت ان کو معلوم ہوتی، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا یہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے مقابل میں کس کی محبت زیادہ ہو گئی؟
والدین کی محبت زیادہ ہو گئی. بہت سارے غیر مسلمین آپ کے دوست احباب میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. تو یہاں پر اسی لیے آج والدین کی محبت کے نام پر جس کی قسم کھاتا ہے اس کی محبت کے نام پر وہ قسم کھا رہا ہے, کل انہی لوگوں کے خاطر وہ شرکیہ عمل کرے گا. تو قسم یہ محبت اس کو کہاں تک لے جائے گی؟ شرک اکبر تک لے جائے گی. اب دیکھیے میں اس کی ایک دلیل, شرک اصغر کی دلیل میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق گناہ, اور ایک مسلمان کو قتل کرنا یعنی کہ اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے, یعنی کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا اس کو کفر کہا جاتا ہے. یا پھر اگر وہ بعض روایتوں کے مطابق شرک فہوا مشرک کے بھی لفظ آتے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا. جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا, ناحق قتل کیا, تو گویا کہ اس نے کفر کیا. صحیح حدیث ہے سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر. لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے درمیان آپسی اختلافات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یقیناً آپسی اختلافات ہوئے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب دو مومن جماعتوں کے درمیان اختلاف قتال ہو جائے تو کیا کرو تم ان کے درمیان صلح کی جو بات آتی ہے, جی صلح کی جو بات آتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اختلاف لڑائی کے بعد بھی وہ مومن ہی ہے, لڑائی کے بعد بھی وہ مسلمان ہی ہیں. لیکن حدیث کا ناقص مفہوم سمجھ کر لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ کسی بھی مسلمان سے اگر قتال کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں یا پھر جو خوارج ہیں انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت علی کے مقابل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتال کے العیاذ باللہ حضرت معاویہ یہ مرتد ہو گئے, العیاذ باللہ وہ اسلام سے باہر ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور وہیں پر انہوں نے حضرت علی کے تعلق سے بھی یہی حکم لگایا. انہی کو خوارج کہا جاتا ہے, انہی کو خوارج کہا جاتا ہے, یعنی کہ جو اہل السنہ والجماعہ کے عقائد سے جو باہر ہو گئے, اہل السنہ والجماعہ کے گروپ سے ان کی جو اتحاد, ان کا جو اتفاق, ان کے جو عقائد تھے ان سے وہ ہٹ گئے, اور انہوں نے اس کا غلط مفہوم سمجھا اور کہا کہ آپس میں انہوں نے قتال کیا اور یہ کیا ہو گئے, یہ کافر ہو گئے. صحابہ کرام پر کفر کا انہوں نے فتویٰ لگایا, ارتداد کا وہاں پر فتویٰ لگایا. تو اسی لیے شرک کی یہ جو دو قسمیں ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر, ان دونوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور یہ فرق کرنا ضروری ہے. تو بہرحال معزز سامعین کرام, یہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتائی کہ سب سے بڑا معاملہ توحید کا ہے, اور سب سے بڑی ممانعت, رکاوٹ یا پھر گناہ جس سے روکا گیا وہ ہے شرک کا. قرآن میں اور احادیث میں بہت زیادہ مقامات پر اس کا ہم کو مفہوم اور اس معنی میں آیتیں اور احادیث ہم کو مل جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم توحید کو سمجھ گئے اور ہم نے شرک کو سمجھ لیا, اور گزشتہ درس میں ہم نے رب کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے ہم, اس آیات, اس کائنات کے ذریعے سے, زمین کو, آسمان کو پیدا کرنے والا بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا, اس زمین کو بنایا, اتنی بڑی کائنات کو بنایا, یعنی کہ ہم آیات شرعیہ کونیہ اس کو کہا جاتا ہے. ان آیات کے ذریعے سے ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا. آیات شرعیہ یعنی کہ قرآن مجید کی آیتیں, یہ جو دین ہیں, دین پر ہم غور کریں گے, اس کی ایک ایک تعلیمات پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہوگی, اللہ رب العالمین کو ہم پہچانیں گے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے, جب ہم نے توحید کو سمجھ لیا, جب ہم نے شرک کو سمجھ لیا, اللہ رب العالمین کی معرفت ہم کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس کو ہم نے سمجھا ہے. یہ جو کائنات ہے اس پر غور و فکر کرنے سے اور قرآن و حدیث میں, دین میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی پہچان اور معرفت ہم کو حاصل ہو سکتی. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کا تقاضا کیا ہے؟ ان ساری باتوں کو جاننے کا تقاضا توحید الوہیت ہے. جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا معبود بھی ہونا چاہیے, جس نے ہم کو پیدا کیا اسی کی ہم کو عبادت بھی
کرنی چاہیے. جو ہم کو کھلاتا ہے اسی کے آگے ہم کو ہمارا سر جھکانا چاہیے, ہمارے ہاتھ اس کے آگے پھیلانا چاہیے. جو نفع نقصان کا مالک ہے اسی سے ہم دعا مانگنا چاہیے اور اسی سے ہمیں پناہ بھی مانگنا چاہیے. جب یہ باتیں ہم جان چکے ہیں تو عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہم کو کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد یعنی کہ عبادت گاہ, یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو ان مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسجدوں کے علاوہ باہر ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتے ہیں. آیت کے اندر کیا کہا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. اہل علم نے اس کی دو مفہوم بیان کی. ایک تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ساری زمین میرے لیے کیا بنا دی گئی؟ سجدہ گاہ بنا دی گئی. یعنی کہ مسجد میں آ کر آپ یہاں پر سر جھکا رہے ہیں تو یہ بھی مسجد ہے, اور باہر کا بھی علاقہ کیا ہے؟ زمین, وہ بھی مسجد ہے. آپ جہاں کہیں بھی آپ ایک مسجد کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پر ایک خاص آپ نے عمارت بنا لی ہو نماز پڑھنے کے لیے, اس کو خاص کر لیا گیا. تو کیا اس کے لیے کوئی ایک حد ہے, ایک متعین حصہ ہے کہ اسی پر آپ کو مسجد بنانا ہے؟ نہیں. آپ کو کہیں پر بھی کوئی خالی جگہ مل گئی وہاں پر آپ مسجد بنا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ساری سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس زمین پر آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ شرک کرنا ہے تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کر تم کو شرک کرنا ہوگا. آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ آسمان اور زمین کے درمیان کے جو بھی مخلوقات ہیں, جو بھی چیزیں, وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی. مطلب یہ کہ شرک کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں, شرک کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے. ایک دوسرا مفہوم مفسرین نے ذکر کیا, مساجد کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جس پر سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ کس پر کرتا ہے بندہ؟ دو ہاتھ, پیشانی ہے, ناک ہے, دو گھٹنے ہیں اور دو پیر. یعنی کہ انسانوں کو پیدا کس نے کیا؟ انسان کے یہ جو اعضاء ہیں, ان اعضاء کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مساجد کا مطلب یہ کہ سجدہ جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے, تو ان اعضاء کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین, یعنی کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین. تو تم کو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے. اگر کوئی بندہ شرک کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا, العیاذ باللہ. کیا وہ ثابت کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو خالق ہے, اس کو, خالق کو, ہمارے رب کو ہم جب پہچان لیا تو تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہم کو کرنی چاہیے. اب یہاں پر اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سلسلہ ذکر کیا ہے عبادتوں کا, کہ دعا عبادت ہے, خوف عبادت ہے, نظر عبادت ہے. اس تعلق سے کافی ایک دلچسپ بحث یہاں پر اہل علم نے ذکر کی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے اگلے درسوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید کا صحیح مفہوم کو اپناتے ہوئے, سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جی